عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو محبت کی شادیاں کہی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں اور طلاق تک نہ۔ اس کا سبب کیا کہ کچی عمر کے بچے اپنے جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی نظر کے اندر صرف ایک دو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے، لیکن کہنہ مشق اور گرم سرد چشیدہ والدین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ترجیحات کیا ہیں اور جو ہے وہ ازدواجی زندگی کیسے خوبصورت گزرتی ہے۔ اس لیے وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولادوں کو اللہ تعالیٰ فہم، فراست اور عقل و خرد کی فراوانیاں نصیب کر دیتا ہے اور والدین واقعتاً فہم اور سمجھ میں اس مقام پہ نہیں ہوتے، تو سعادت مند اولادیں اس وقت بھی اپنے والدین کو شامل کریں اور ان کے فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہ بھی گئے ہوں والدین، لیکن ان کے تجربات عملاً جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، 3 مرتبہ فرمایا جو خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل۔ تو عمومی طور پہ وہ نکاح جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وقتی جذبات سے وہ رشتے جڑتے ہیں اور وہ ایک خاص عمر تک وہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ کو پوری ترجیحات اور پوری زندگی کے سارے نشیب و فراز کا علم ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کوئی چیز جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اس میں بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی ترجیحات دیکھے بغیر اپنی خواہش کو مقدم کر لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی تناؤ کا سبب اور طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی بعض کا ماں باپ کو ضد ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں ہی اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے اور وہ بیٹی جو ہے اس کا مزاج نہیں جڑ رہا ہوتا، تو یہ خواہش اچھی ہے، لیکن اگر ان کی زندگی تلخ ہوگی تو اپنی خواہش کو اولاد کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ذرائع ہیں طلاق کے، جو بھی اسباب ہیں، محرکات ہیں، نتیجہ اگر طلاق تک پہنچ جائے، مرد کو پھر بھی اس کی مردانگی روک رہی ہوتی ہے اور عورت بلا جھجک جب وہ جذبات میں آتی ہے تو وہ طلاق مانگنے میں دیر نہیں کرتی، اور بہت ساری طلاق جو جذباتی ماحول میں ہوتی ہیں اس میں قصور خاتون کا ہوتا ہے کہ وہ طلاق مانگتی ہے۔ تو عورت کو کبھی بھی طلاق نہیں مانگنی چاہیے، ہاں اگر واقعتاً اس کا استحقاق بنتا ہے، وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ عدالت میں رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ لیکن یہ عورتیں جو ڈٹ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی فارغ کرو، میں ایک لمحہ اس گھر نہیں رہنا چاہتی، یہ گھر میرے لیے جہنم ہے، اور یہ اس کی بہنوں کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے خاندان والوں کے سامنے اس کو یوں للکار رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اور بعض کا وجہ نہیں ہوتی کہ وقتی تناؤ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام ابو داود نے حضور کا یہ فرمان لکھا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو خاتون بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع، تو جو بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عورت نہیں چاہتی کہ یہ اس کے وقتی جذبات ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتی ہے کہ میں سرخ جوڑے میں اس گھر میں آئی ہوں تو سفید کفن میں واپس لوٹ، اور عورت کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ لاحد میں اتارے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دن سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر تو انتقال کر جائے میں تجھے خود کفن دور، خود لاحد میں اتاروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان اقدس سے آنسو آ گئے کہ یہ اگر ہو تو میرے لیے اس سے بڑا کیا احساس ہے کہ میرا شوہر میرا خود جنازہ پڑھے اور خود مجھے کفن دے اور خود مجھے لاحد میں اتارے۔ تو گھر ٹوٹنے سے بچیں، اور میاں بیوی کا جس طرح یہ دنیا میں رشتہ ہے تو یہ رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا، اور جب خاتون جنت میں جائے گی تو یہ جو ہے وہ ان حوروں کی جو مرد کو جنت میں عطا کی جائیں گی، یہ ان کی سردار ہوگی، اور اس کا حسن و جمال ان سے فراواں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جو عزتیں دے گا، چونکہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل تو ہے نہیں ہے، تو وہ دیدنی ہوں گی۔ رب کے محبوب، دانائے غیور، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں،
ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی تقریب برادر مکرم جناب ارشد صاحب کے برادر کبیر کی جوان سال مرگ اور ایک حادثہ میں ان کے انتقال کر جانے پر منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کی اہلیہ کو، بھائیوں کو اور بوڑھے والدین کو اس صدمے پہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا بڑا صدمہ ہے اللہ اتنا بڑا صبر نصیب کرے۔ مرنے والوں کے بعد ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے جاری رہتے ہیں، اور یہ بھی تحفہ ہے پسماندگان کی طرف سے جو مرنے کے بعد ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے آج یہاں جمع ہونے کے من جملہ مقاصد میں سے پہلا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مرحوم کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی برزخی زندگی ان کے لیے بہتر فرمائے۔ مختصر سی زندگی کا عرصہ گزار کے اب وہ احکم الحاکمین کی حضور پیش ہو چکے ہیں۔ زندگی کے اندر 100 کوتاہیاں، غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی غلطیوں سے صرف نظر فرمائے اور ان کی زندگی کی نیکی اور بالخصوص ان کی یہ جو ناگہاں وفات ہے، وہ فریضہ ادا کر رہے تھے، اپنا ڈیوٹی پہ تھے، تو حکمی شہادت کے درجے میں اس موت کو شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی اس اچانک وفات کو ان کے جملہ ماضی کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور زندگی کی ایک نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور مرنے والوں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ مرنے والوں کی روح کو خوش کرنے کا سبب بھی ہے اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں کو مانگنے کا ذریعہ بھی ہے۔ دنیا داروں سے تو مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اب صاحب سوئے ہوئے ہیں، ابھی بیدار ہوئے ہیں، اب اگر مانگا تو ابھی مزاج میں چڑچڑا پن ہوگا، ابھی کل مانگا تھا اب دوبارہ کچھ وقفہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے، دنیا داروں سے مانگنے کے لیے ان کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے، ان کے لہجے اور ان کی زبان اور ان کی بولی میں بولنا پڑتا ہے۔ لیکن مالک سے صبح مانگو پھر بھی دیتا ہے، دوپہر کو مانگو پھر بھی دیتا ہے، شام کو مانگو پھر بھی دیتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کے کنڈا کھڑکاؤ، در رحمت کھلا پاؤ گے۔ اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پشتو میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، نہیں مانگنا آتا یوں ہی ہاتھ پھیلا دو، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس سے اپنے لیے مانگو پھر بھی دے گا، اوروں کے لیے مانگو پھر بھی دے گا۔ مانگا ہے پھر دوبارہ مانگنے کھڑے ہو جاؤ، پھر عطا کرے گا۔ تو مالک سے مانگتے رہنا ہی بندے کے لیے اعزاز و افتخار ہے، اور مالک کی شان یہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، وہ دنیا کو نواز دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا۔
تو آج کے اس اجتماع کا پہلا مقصد دعائے مغفرت ہے. ہم مرحوم کے لیے دعا مانگنے کے لیے جمع ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت. کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہوتا تو دعا گھر بیٹھے بھی ہم مانگ سکتے تھے. اس موسم میں دور و نزدیک سے چل کر آپ اور میں یہاں پہنچے. صرف اگر دعا مقصد ہوتا تو ہم جہاں جہاں تھے وہاں ہی مانگ لیتے. لیکن مرنے والوں کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا، ان کے پاس آ کے دعا مانگنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حاضر ہوئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. گئے، معافی مانگ، توبہ کی، لیکن اضطراب ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی، پھر پلٹ کے آ گئے. پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما لے. گئے، پھر پلٹ کے آ گئے. پھر آقا کریم نے پوچھا بیما اطہرو کا، تجھے کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار پوچھتا ہے. بار بار کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ معاف کر دے گا. لیکن پھر تم واپس پلٹ آتے ہو بیما اطہرو کا، تمہیں کس گناہ سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، اور اس کی جو سزا دنیا پر ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے، وہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن آخرت کی سزا میرے بس کا روگ نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ. مشکات کی روایت ہے. عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے. باقی پورا بدن سلامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے. اس کی گرمی اور حرارت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغ ہو کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ. آج لوگ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کئی لوگ ایسی بات کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر گئے بھی تو ایک غوطہ لگے گا پھر جنت میں چلے جائیں گے. فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صدا سنی، آواز آئی. وہاں سے ابا یہ آواز بلا کیسی ہے؟ عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. فرمایا 70 سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، اب اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے. تو جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت پہ ہے، اور اگر ایک غوطہ بھی لگا تو 140 سال لگ جائے. تو کتنے حوصلے سے، کتنی ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا. اللہ اکبر. تو جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں. روایات میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائے گا اس شدت کی پیاس لگے گی اور بار بار تقاضا کرے گا مجھے پانی دیا جائے. 70 سال تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا. 70 سال کے بعد داروغہ جہنم جھڑک کے کہے گا بتا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے. تو داروغہ جہنم اس کو پانی دے گا. کون سا؟ منرل واٹر کی بوتل تھمائے گا اس کے ہاتھ میں یا کوکا کولا یا پیپسی؟ قرآن پڑھیے، اس کو 2 پانی دیے جائیں گے، مائے حمیم اور مائے غسلین. مائے حمیم کھولتا ہوا پانی، اور ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں وہ اتنا گرم ہوگا
جب کٹورے میں رکھ کے اس کو دیا جائے گا اور وہ پینے کے لیے منہ کے قریب بڑھائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس کی بھاپ سے ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، اس قدر وہ گرم ہوگا۔ دوسرا پانی اس کو مائع غسلین دیا جائے گا اور یہ جہنمیوں کی پیپ کا پانی ہوگا اور اتنا بدبودار ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائیں۔ تو وہ سخت عذاب ہے جہنم کے۔ عرض کی حضور وہ عذاب میں نہیں سہ سکتا، گو سنگسار کرنا سزا ہے زنا کی شادی شدہ کے لیے، لیکن میں دنیا کے اوپر اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہوں، اسے نہیں پتا اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی حالت نہیں ہے۔ پھر پوچھا آقا نے کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور صحیح الحواس ہے۔ اتنے میں وہ 4 مرتبہ بار بار اقرار کر چکے کہ حضور میں نے زنا کر لیا اور میں شادی شدہ ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا ماعز ابن مالک کو سنگسار کر دیا جائے۔ سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں سخت اضطراب میں مبتلا تھے، آنکھوں میں آنسو، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ اب انہیں جب سنگسار کر دیا گیا، حضور ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے۔ کسی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا لو ماعز نے زنا کیا تھا، بس آقا کریم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی، غصے میں آ گئے۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی، میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے، کہ اس نے اپنے آپ کو حد شرع کے لیے خود پیش کیا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شرع کا نفاذ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ اب حضرت ماعز ابن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، راوی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے، حدیث کے لفظ ہیں وَهُمْ جُلُوسٌ، جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتی تھی، اگر دعا ہی مقصود تھی تو وہ حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی، وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، نماز کے بعد اجتماع میں دعا کی جا سکتی تھی، پھر نماز جنازہ خود دعا ہے۔ پھر آقا کریم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے لَكَفَاهُمْ، ان کے لیے بھی کافی ہو۔ تو پھر حضور ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں گئے؟ تاکہ پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت ہو جائے، اور جس کے گھر میں حضور گئے ہوں گے کوئی دکھڑا رہا ہوگا، وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تو جب حضور گئے ہوں گے دکھڑے دور ہو گئے ہوں گے تو پسماندگان کے ہاں جا کے تعزیت کرنا، ان کے دکھوں کو کم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی محافل کا دوسرا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم پسماندگان سے اظہار تعزیت کریں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت جس کا تعلق مرنے والے کی ذات سے تھا، دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت، اور تیسرا مقصد میں اور آپ اپنی ذات کے لیے عبرت اور فکر لے کے جائیں کہ آج وہ ہمارے اندر نہیں، ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں واپس پلٹ کے آ نہیں سکوں گا، نہ بچوں کو پتا تھا کہ ہم اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر موت قریب ہے۔ فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں رہتے اور اتنی لمبی امید؟ عرض کی حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔
ایک بولا اثر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ پائیں گے آگے نہیں۔ ایک نے عرض کی حضور ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت کا موقع بھی نصیب ہوگا یا آگے نہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں، میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ اس قدر موت قریب ہے، اور جب ہمیں اس بات کا یقین و اذعان ہے کہ موت اتنی قریب ہے، اور موت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا، لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن آج تک کسی فرقے نے، کسی گروہ نے، کسی جتھے نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، مذہب کا اختلاف نہیں۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے رستگاری کسی کو نہیں۔ اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہم نے اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کرنی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو ہے، لیکن تین طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں، اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے، محنت کی ہے، اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، میرا وقار جاتا رہے گا، تو وہ موت سے ڈرتا ہے۔ انسان کی ہوس اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اضطراب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کانپ جاتا ہے، پسماندگان سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے کا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں گا۔ یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے، یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کے خوف سے نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے، تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا، ضرورت کے مطابق کپڑے کا، ضرورت کے مطابق مکان کا، اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا۔ ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔